कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा वीलॉग है, बड़े अरसे बाद मैं अपने चैनल पे वापस आया हूँ। तो मैं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर अमूमन जो है बात करता हूँ, एजुकेशन पे भी करता हूँ। इकॉनमी जो है वो मेरा ऑलमोस्ट एक फेवरेट सब्जेक्ट है, और फॉरेक्स के ऊपर भी मैं अमूमी तौर पे वीडियोस बनाता हूँ। ख़ास तौर पे मेरे गोल्ड के जो सिग्नल्स हैं वो काफ़ी जो हैं वो पॉपुलर भी रहे हैं, और लोग काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस भी रहा है। और उसके अलावा क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पे भी लोगों ने कांटेक्ट किया गोल्ड के सिग्नल्स वगैरह के ऊपर। तो मेन जो आज का जो मेरा वीलॉग बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो ओवरऑल हमारी जो चल रही है हालत, उस पर थोड़ी सी बात की जाए, और प्लस उसके जो सॉल्यूशंस हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े से जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने डॉलर के अगर हम सबसे पहले बात करें तो यूएसडी पीकेआर इस टाइम ट्रेड कर रहा है 185.480 पे। जिस टाइम ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम जो टाइम हुआ है वो 12:20 है। तो इस टाइम डॉलर जो ट्रेड कर रहा है यूएसडी पीकेआर वो 185.480 के ऊपर मार्केट में इस टाइम ट्रेडिंग हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये डेली पैटर्न पे देख रहा हूँ, तो पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट गिर रही थी ऑलमोस्ट ये 188 को टच करके, फिर ये ऑलमोस्ट 180 तक भी इसने टच किया। उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई, और अब इस टाइम ये करंटली ट्रेड कर रही है 185.480 पे। अब मेरा सवाल ये उठता है कि ये जो मार्केट जो इस टाइम यहाँ पे ट्रेड कर रही है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रेड कर रही है मार्केट यहाँ पे क्यों है। तो इसका जो मुझे मोटे मोटे दो तीन इंडिकेटर्स जो नज़र आए, एक तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो ओवरऑल जो मार्केट है वो कोई, यानी कि डॉलर की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी मार्केट है, फ्रेजाइल मार्केट है। एक छोटे से इवेंट से भी ये एकदम मार्केट की जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। अगर आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोई $2 बिलियन भी आ जाते हैं या $3 बिलियन भी आ जाते हैं, तो ये यकदम आपकी मार्केट जो है ना, वो आपका रुपया जो है वो एकदम स्ट्रांग होता है और ये डॉलर गिर जाता है। ये पहले भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें होती रही और हम देखते रहे हैं। और जैसे ही कोई मेजर अमाउंट कोई आपके अकाउंट से निकलती है या कोई पेमेंट आप करते हैं, तो एकदम वापस जो है ना वो डॉलर बाउंस बैक करता है, और आपका फिर जो है ना डॉलर ऊपर की तरफ चले जाता है। तो हमारी मार्केट तो टोटल जो है ना वो चंद 1 से 2 बिलियन डॉलर की टोटल मार्केट है, इससे ज़्यादा की मार्केट नहीं है। तो अगेन वही बात है कि लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है। जैसे मैंने आपसे बात की कि हमारी ये जो है ना, इसका मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है, और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि वो 1 या 2 बिलियन डॉलर भी जो है वो एक अच्छा खासा आपकी इकॉनमी को इम्पैक्ट करता है, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल देती है। मिसाल के तौर पर आपका इंपोर्ट बिल में अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसने एक पानी की बोतल है वो परचेज़ की है वो $1 के ऊपर, ठीक है। अब $1 के ऊपर अगर परचेज़ की है, तो जिस टाइम ये $1 उस टाइम जिस टाइम परचेज़ की, उस टाइम $1 की प्राइस जो थी वो आप कह लें कि अराउंड अबाउट 150 थी। तो अब आप 150 रुपया पे करते हैं, लेकिन जब यही प्राइस डॉलर की 180 पे जाती है, तो वही $1 एक्चुअली 180 के बराबर होते हैं, तो जिसकी वजह से एक ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हमें ये बात माननी चाहिए कि डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल जो आपकी मुल्क की मार्केट है उसको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है। आप इसको मान नहीं सकते, हमारे फूड आइटम्स पे का भी एक अच्छा खासा
امپورٹ بل ہوتا ہے ہمارے، اس کے علاوہ یہ گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، میک اپ کا سامان امپورٹ ہو رہا ہے، یہ ٹیشو کے ڈبے جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ امپورٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو بہت سارے جو باہر کے جو برانڈس ہیں، انٹرنیشنل برانڈس ہیں، وہ سب کے سب امپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مارکیٹ کے اوپر یہ ڈالر کا، ہماری مارکیٹ کے اوپر ڈالر کا امپیکٹ موجود ہے۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سلوشنز کے اوپر ورک کرتے ہیں کہ ہم اس ٹریپ سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑی سی جو بات کر رہے تھے سلوشنز کی، کہ ڈالر کا ہماری مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ تو موجود ہے۔ اب یہ کوئی بات کہے نا کہ ڈالر کا ہماری مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس ٹریپ سے کیسے نکلیں؟ دیکھیں، اس ٹریپ سے ہم اتنی جلدی تو خیر نکل نہیں سکتے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہونے لگا کہ ایک گورنمنٹ آئے گی اور وہ اگلے 3 4 5 سالوں کے اندر اندر آپ کو ایک دم ایکسپورٹ اتنے اوپر لے جائے گی کہ امپورٹ آلموسٹ آپ سرپلس ہو جائیں گے اور امپورٹ آپ کے بالکل گر جائیں گے۔ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ بات تو کلیئر کٹ ہے، یہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، وہ یہ نہیں کر سکتی، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ آپ کے یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پر پراپر انوائرمنٹ موجود ہی نہیں ہے کام کرنے کا۔ آپ کے یہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ہوتا یہاں پہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ کچھ سسٹم میں اس طرح کے فلاز موجود ہو گئے ہیں، یا سسٹم میں ایسے فلاز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا بہت سارا جو اچھا ٹیلنٹ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائے، کیونکہ یہاں پہ اس کو وہ اپورچونیٹی نہیں ملتی، یہاں پہ اس کو وہ قدر نہیں ملتی، وہ فیل کرتا ہے کہ نہیں، ہمیں یہاں پہ کام کرنے سے اچھا ہم باہر کسی اچھے ملک میں جا کے اچھی اپورچونیٹی اویل کریں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کافی سارا تو آلریڈی ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ کو بیسیکلی سب سے پہلی چیز تو چاہیے یہاں پہ اسکل بیسڈ اکانومی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں باہر کے پیسوں کے اوپر، باہر کا پیسہ آئے گا تو ہم چلیں گے، ادروائز ہم نہیں چل سکتے۔ اب یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ اسکل بیسڈ اکانومی بنانے کے لیے آپ کو مختلف سٹیپس اٹھانے پڑیں گے۔ اب وہ مختلف سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی جو یوتھ ہے اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، ہائیلی ٹرین کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بڑی اسکلڈ لیبر جو ہے وہ ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور آپ کو اسکلڈ لیبر ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے، وہ 1 دن یا 2 دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کم از کم 10 سال چاہیے۔ آپ کو باہر کے ملکوں سے اچھی کمپنیز جو ہے وہ ہائر کرنی پڑے گی، جو آپ کی لیبر کو ٹرین کرے، اچھی سکلز اس میں ایڈ کرے، تاکہ آپ کے سسٹم کے اندر اچھے لوگ، قابل لوگ سسٹم کے اندر اوپر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب تک نہیں ہوں گی تب تک آپ ایک سسٹینیبل گروتھ کے اندر نہیں جا سکتے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا آپ آئی ایم ایف کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گے، ان کے پیسے آئیں گے تو آپ چلیں گے، نہیں تو آپ کا پٹھا گول ہو جائے گا، یا باہر کی امداد کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ رہیں گے، جب وہ آئے گی تو ہم چلیں گے، نہیں تو ہمارا پٹھا گول ہو جائے گا۔ اب یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، یہ 1 دن یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم اگلے 10 15 سال کی باتیں ہیں، جس کو آپ نے ایک کمپلیٹ جو ہے نا ایک اوور ہالنگ کرنی ہے آپ کو سسٹم کی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا انوائرمنٹ جو ورکنگ ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر ورکنگ انوائرمنٹ کے بہت سنگین ایشوز ہیں، ہر طرح کا جو نیگیٹو ہمارے ایک تو معاشرے میں اوور آل نیگیٹیوٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ تو جب تک آپ کے یہاں پہ معاشرے میں اس طریقے سے ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ہوگا اور ایک اوور آل جو تھنکنگ پیٹرن ہے اس میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی نا، تو یہ خیر آپ بھول جائیں کہ آپ اگلے 50 سالوں میں بھی ترقی کر جائیں، اور جو مرضی حکومت آ جائے۔ اب یہ بات کہتے ہیں جی عمران خان آ جائے گا تو وہ چھا جائے گا، یا شہباز شریف آ جائے گا تو وہ چھا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک اوور آل سسٹم جنریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب سسٹم کے اندر جو مرضی آ جائے، سسٹم کے اندر جو مرضی آ جائے اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا، بلکہ سسٹم کے اندر جو بھی آئے گا، جو سسٹم اگر آپ کا پراپر ڈیولپڈ، ایک اچھا سسٹم ڈیولپڈ ہوگا، آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ اچھا ہوگا، اوور آل انوائرمنٹ اچھا ہوگا، تو آپ خود فیل کریں گے کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی ہے۔
تو آپ کے ملک کا جو بہت سارا ٹیلنٹ جو باہر جا رہا ہے وہ نہیں جائے گا، وہ آپ ہی کے ملک میں ڈلیور کرنا پسند کرے گا، کیونکہ اگر اس کو یہاں پہ آپ کے اپنے ملک میں اچھی اپورچونیٹی مل رہی ہوگی تو اس کو کیا ضرورت ہے وہ باہر جائے۔ اگر یہاں پہ ہی آپ کے ہر بندے کو اچھی جاب اپورچونیٹیز اویلیبل ہوں گی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے باہر جانے کی، وہ یہاں پہ ہی اچھا کام کرے گا۔ اگر یہاں پہ آپ کو وہ اپورچونیٹیز نہیں ملیں گی تو وہ کہے گا یار چلو جاؤ باہر چلیں، وہاں جا کے کوئی اچھے پیسے کمائیں۔ تو یہ ہیں ہمارے اصل ایشوز۔ تو امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں آپ کو کس طرح کا کنٹینٹ جو ہے بناتا رہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔